Shaheed Zulfikar Ali Bhutto suffered imprisonment before and after he came into power. He preferred death at the hands of a dictator rather than at the hands of history. Shaheed Zia-ul-Haq's era was nefarious for its tyranny. Musharraf's era is our most recent. And Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto did not bow before them. She preferred to risk her life rather than compromise on her ideology. These are big leaders, Mr. Speaker. These are great leaders, Mr. Speaker. But the ordinary Pakistanis, it's ordinary Pakistanis who took to the streets, who filled our jails, who danced to the gallows, who ran towards the flames of terrorist attacks for the supremacy of this house, for the rule of the people and for the people and by the people. And it is an insult. It is an insult to all of those who gave their blood so you could sit in that chair. It is an insult to the leaders and workers of the Movement for the Restoration of Democracy, or for the Alliance of the Restoration of Democracy, who went to jail, who sacrificed so we could all sit here. It is even an insult to the democratic workers of Tehreek-e-Insaf, who worked for their Prime Minister to sit in that chair that we have held this House in such disregard. Even though it is the opposition's job to protest, the Prime Minister cannot even tolerate the slightest bit of opposition and stormed out of here dancing the day the budget was presented. Only to make what can only be referred to as a deranged speech in the middle of the night when most sober, hard-working Pakistanis are asleep. 4 members of the opposition were imprisoned. Parliamentarians had to protest for their right. And while we thank you, Mr. Speaker, for producing the production orders for President Zardari and the former Minister for Railways, we expect that the 2 production orders for the remaining members will also be produced. एक बात मैं क्लियर करूं, मुझे सैटरडे को उन दोनों का मिला है। मैंने चूंकि डिफरेंट उसका केस है, मैंने लॉ मजिस्ट्रेट से ओपिनियन मांगी है। जैसी ओपिनियन आएगी उसके ऊपर मैं फिर डिसीजन लूंगा। जनाब स्पीकर, मैं आपसे तो डिबेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी आपके पावर में ये है, आपके पास ये इख्तियार है, किसी और के पास इख्तियार नहीं है। आपने ना लॉ मिनिस्ट्री से पूछना है, आपने ना वज़ीर आज़म से पूछना है, आप आज़ाद स्पीकर हो, आप ये फैसला ले लो, इस हाउस को मुकम्मल कर लो, वरना हमेशा तारीख में लिखा जाएगा। ये बजट पास होता है या नहीं, हमेशा तारीख में लिखा जाएगा that the honorable members of North Waziristan and South Waziristan were denied their right to partake in the budget session, to vote for the budget and to speak for their people. उम्मीद करता हूँ मिस्टर स्पीकर, मेरे लिए सारे मुहतरम बिलावल साहब, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। कानून के मुताबिक सबको उसका हक दूंगा और जो भी कानून के मुताबिक है इंशाल्लाह करूंगा और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पर्सनली उसको देखूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता है मिस्टर स्पीकर कि कल तक जब कट मोशन शुरू हो जाता है, जब ऑपोजिशन को अपना नंबर्स पूरा करनी है, तब तक आप नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान के जो ऑनरेबल मेंबर्स है प्रोड्यूस करेंगे, वरना मिस्टर स्पीकर इल्जाम तो लगेगा कि दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिगिंग द बजट। इट इज द जॉब मिस्टर स्पीकर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू लीड। ये काम मेरे लिए या आपके लिए नहीं है। The Prime Minister is supposed to lead this nation. The people want to know what our Prime Minister will do to lead this nation. At the moment, he is just our ruler. He's not Pakistan's leader. They say that Nero fiddled while Rome burned. We ask Mr. Speaker, what is our Prime Minister doing while Pakistan burns? Surely adding more oil to the flame is not a sign of leadership. Because from my perspective, Mr. Speaker, our Prime Minister is making everything worse. जिस पे भी वो हाथ लगाता है, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, गवर्नमेंट हो, everything is getting worse. जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो ऐसी ही है जैसे कि आग पर तेल डाल रहे हो। मसलन हमारी जो सियासी सूरत हाल है, अगर वज़ीर आज़म जिसको हुक्मरानी करना है, जिसने हुकूमत करनी है, वो खुद अपोजिशन का सियासत करेगा,
تو پھر اپوزیشن اس سے زیادہ سخت اپوزیشن کا سیاست کرے گا، وہ تو ہمارا کام ہے. لیکن اگر حکومت اپوزیشن کرے گا اور اپوزیشن بھی اپوزیشن کرے گا تو پھر حکمرانی کون کرے گا؟ عوام کے مسائل کا حل کون نکالے گا؟ عوام کو اس معاشی قتل سے کون بچائے گا؟ اس ملک کو اس معاشی خودکشی سے کون بچائے گا؟ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہر جمہوریت کے لیے ضروری ہوتا ہے مسٹر اسپیکر. جس کا بھی حکومت ہو، حکومت سست ہو سکتی ہے. اگر اپوزیشن ہوگی، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا، فری اسپیچ ہوگا، فریڈم آف دا پریس ہوگا، تو پھر مختلف رائے سامنے آئیں گے. جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف رائے میں سے جو بہترین رائے ہو، جو بیسٹ رائے ہو، یا مختلف آراء کا بہترین کنسنسس ہو، وہ فری اینڈ فیئر ڈبیٹ کے بعد سامنے آتا ہے اور ملک، حکومت اس جمہوری رائے پہ چل کے عوام کے مسائل کا بہترین حل نکالتے ہیں. لیکن نیا پاکستان میں مسٹر اسپیکر کوئی آزادی ہی نہیں ہے. نہ عوام آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے. سینسرشپ اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ممبران نیشنل اسمبلی کو سینسر کیے جا رہے ہیں. مائک بند کرنا ایک چیز ہوتا ہے، لیکن مسلسل میرا ہر دوسرا لفظ کو حذف کرنا بھی سینسرشپ ہوتا ہے. ممبران کے پروڈکشن آرڈر نہیں نکالنا بھی ایک قسم کا سینسرشپ ہوتی ہے. اور اب میں اور آپ نے ایک نیا تاریخ حاصل کی ہے. سنا ہے کہ میرا غیر موجودگی میں آنریبل ڈیپٹی اسپیکر صاحب نے سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ بین کیا ہے نیشنل اسمبلی میں. Now selected is the English word for chosen. اس میں نہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن آپ کی مرضی. وزیر اعظم کی ایگو کی وجہ سے آپ نے میرا لفظ نیشنل اسمبلی میں بین تو کر دیا، لیکن یہ تاریخی سینسرشپ ہے. یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ ممبران نیشنل اسمبلی کے فلور پر آزاد نہیں ہے، بول نہیں سکتے. آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کسی بھی لفظ کو ایکسپنج کر سکتے ہو، لیکن حکومت کا نہ کوئی لفظ ایکسپنج کیا جاتا ہے، نہ بین کیا جاتا ہے. اور جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، اگر اس پہ کوئی شک ہے تو پھر ہم نے ریگنگ پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بنایا تھا؟ خان صاحب کیوں بار بار کہتا ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن آپ چاہتے ہو میں کھولنے کے لیے تیار ہوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی بات ہے اور انشاءاللہ تعالی بیٹر سینس ول پریویل. اس لیے یہ آپ کا بڑا عجیب سیاست ہے. جب پہلے دن میں نے اسی ہاؤس میں تقریر کیا تو اسی سپیچ میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اپنا ڈیسک بجایا اور 1 سال بعد آپ وہی لفظ کو بین کر دیتے ہو. یہ تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے. جناب اسپیکر، قائد اعظم نے ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے دیا تھا تاکہ ہم کسی کا غلام نہ بنیں. قائد عوام نے ہمیں جمہوریت اس لیے دی تاکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہو، عوام خود راج کرے، کسی کا غلام نہ بنے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی تاکہ ہم کسی بھی انتہا پسند یا کسی آمر کا غلام نہ بننا پڑے. تو آج ہم کیسے مان لیں کہ ہم کسی بھی کٹ پتلی کا غلام بنے؟ یہ تو ہمارے لیے بالکل قبول نہیں ہے. ہمیں نہ میڈیا سینسرشپ قبول ہے، نہ سیاسی سینسرشپ قبول ہے. ہم وہ آزاد پاکستان چاہتے ہیں جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا. یہ نیا پاکستان جو ہے سینسرڈ پاکستان ہے اور ہمارے لیے یہ تو ہے نامنظور. جو بھی سمجھتا ہے کہ سینسرشپ سے ماحول بہتر ہوگا، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف آگ پہ مزید تیل ڈال رہے ہو.
This suppressed frustration will find an outlet somewhere, and it will only have negative consequences. Just because you are hiding problems by silencing your critics, it does not mean that those problems go away. Those problems fester and they come back to haunt you later. A censored Pakistan is not the solution. Azad Pakistan is the solution. The solution to our problem, the solution to all our problems is more democracy, not less democracy, Mr. Speaker. And it's really unfortunate that in Naya Pakistan, the space for our democratic rights, for our human rights are receding. But what about economic rights? 3 provinces will receive billions of rupees less than their due share due to the federal government's failures. Punjab has suffered a shortfall of 238 billion rupees. Sindh has suffered a shortfall of 116 billion rupees. Pakhtunkhwa has suffered a shortfall of 37 billion rupees. And these numbers are only from the divisible pool and do not account for straight transfers. First, the provinces must suffer because the federal government fails to meet its own targets. On top of that, the PTI advocates for a slashing of the provincial share of the NFC so that provinces will have even less resources to deliver. And in addition to this, the Sindh government has been taken to court over our hospitals, our best hospitals. 3 hospitals that have earned a name for themselves as amongst the best government hospitals in Pakistan. All as a result of the post-devolution Sindh government's half a decade's investment in these institutions. But not only have you taken these hospitals away from us, not only have you undermined provincial rights, but you're also refusing to place any funds for these hospitals in your budget. Do you not have any shame? Do you not? I mean, thousands of Pakistani के साथ जो कि ना सिर्फ सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं मगर पूरा पाकिस्तान से यहाँ आके इन हॉस्पिटल्स में आके मुफ्त इलाज लेते हैं, उनके साथ खेल रहे हो। थोड़ा सा शर्म होना चाहिए। अगर इतना जुल्म करना था तो फिर अपना बजट में थोड़ा सा पैसा भी डाल देते। Historically low tax collections can be chalked up to incompetence. But the government seems maliciously intent not only on usurping provincial rights, but also delights in watching the people suffer. Not only are you undermining provincial autonomy, but the PTIMF budget makes it clear you are sacrificing our economy's sovereignty at the whims of international institutions. The manner in which our finance minister, our chairman FBR, the head of the state bank, were dismissed unanimously, unceremoniously. पॉइंट ले सकते हैं आप तशरीफ रखें प्लीज। नहीं ठीक है वो पॉइंट ले सकते हैं प्लीज कंटिन्यू। Thank you, Janabi Speaker. The manner in which the finance minister, the head of the state bank, the head of our FBR were unceremoniously replaced illustrates exactly how this government is completely surrendered before the IMF. Because the Prime Minister made promises that he could not keep during the election campaign. There was no plan of what to do if they weren't going to the IMF, and there was no plan for them to present before the IMF. They went into this completely and utterly, woefully unprepared, and as a result, average Pakistanis are paying the price for this government's incompetence. For example, there's no dispute. We need to stabilize key macro variables. Also no dispute in wanting to raise the tax to GDP ratio. But from our perspective, the problem is you're trying to do too many things at one time. You're trying to do everything all at once. You've embarked on an epic spending spree, an epic taxing spree that will affect every Pakistani, but disproportionately affect the poor and working and salaried classes.
The time to raise taxes is when the economy is growing. When the economy is flat or when it is shrinking, this makes no sense to us. And this is why we say the average Pakistani will be affected. This is why we call this budget an Awam Dushman budget. We agree that the economy was in bad shape when the government took over. But we've watched as your incompetence has led from the situation to go from bad to worse. Jab se Khan aaya hai, hamara maishat bad se badtar ho raha hai. वादा किया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, लेकिन हमने देखा कि एक नहीं दो पाकिस्तान है. जब PTIMF का बजट अमीर को रिलीफ देता है और गरीब पर बोझ डालता है. गरीब के लिए टैक्सेस का तूफान, महंगाई की सुनामी और बेरोजगारी, और उन चोर डाकू लुटेरों के लिए जिनके खिलाफ खान 20 साल शोर मचाता था, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम होता है. बिलियनर स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अरबों रुपए का बेल आउट दिया जाता है. मैं पूछता हूं कि ऐसे क्यों है कि आज भी जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, हम एमनेस्टी, बेल आउट्स और रिलीफ अमीरों को देते हैं, और महंगाई, टैक्सेस और बेरोजगारी की सूरत में अपने ही किसान, अपने मजदूर, अपने बुजुर्ग पेंशनर्स, अपना नौजवान के मुआशी कत्ल करते हैं. आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? ऑस्टेरिटी के नाम पे बहसें और गाड़ियां बेच रहे थे, और अब इस बजट में हमने वजीर आजम हाउस का भी बजट बढ़ा दिया, सदर हाउस का भी बजट बढ़ा दिया. माशाल्लाह, अगर ये मुनाफिकत नहीं तो क्या है? कहते थे कि जब वजीर आजम सच्चा होगा, जब वजीर आजम ईमानदार होगा, जब वजीर आजम हैंडसम होगा, तो फिर टैक्सेस खुद ब खुद आ जाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद बढ़ जाएगा, फॉरेन रेमिटेंस जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा. लेकिन हुआ क्या है? रेमिटेंस भी अपना टारगेट्स नहीं मीट कर रही, टैक्सेस भी अपना टारगेट नहीं मीट कर रही, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 50% कम हुआ है. तो इसका क्या मतलब? पिछले हुकूमतें पे अवाम का ज्यादा एतमाद था, वो ज्यादा सच्चे थे, वो ज्यादा ईमानदार थे, वो ज्यादा हैंडसम थे. मुफ्त में आप लोग सूबे के मुआशी हुकूक को मारना चाहते हैं, 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहते हैं, NFC अवार्ड भी नहीं दे रहे हैं, जबकि 18वीं तरमीम के बाद और NFC अवार्ड के बाद provincial revenue authorities have been the most efficient source of tax revenue in Pakistan. Out of all the provinces, Sindh has been leading the pack when it comes to tax revenue generation. Rather than trying to take away our rights, learn from us, work with us. The government of Sindh has registered new taxpayers. Our tax base has been expanding, and we've done this without using coercive measures. We've not only increased our tax base, but we've done so without increasing the burden on existing taxpayers. And on top of that, we're on track to meet 27% higher tax collection at the end of this year. If the Sindh government can do it, then the federal government can do it as well. What is their excuse? और ये किस किस्म का जुल्म है? ये किस किस्म का जुल्म है कि जब गुर्बत भर रही है, जब एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आपकी हमारी मुआशी पॉलिसीज की वजह से more than 8 million Pakistanis will be pushed below the poverty line. ये कैसे हो सकता है कि this government was continuing in its mission to undermine the Benazir Income Support Program? In repackaging this program,
Under the name of احساس میں تو I find this extremely ironic because ہم نے یہ پورا بجٹ دیکھا ہے. آپ عام آدمی سے پوچھے, it's absolutely obvious کہ اس گورنمنٹ کا تو کوئی احساس نہیں ہے غریب عوام کا. اور by winding up this program, an internationally accredited program, it'll have disastrous effects on our economy. ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. ہم غریب عورتیں کا حق آپ کو چھیننے نہیں دیں گے. جب آپ کو جابس چاہیے, اکنامک گروتھ چاہیے, آپ کیسے ٹیکسٹائل اور لیدر انڈسٹری پر ٹیکس لگا رہے ہیں؟ صرف اس سے ہمارا ایکسپورٹس کو بھی نقصان پہنچے گا. ایک سیکٹر جو کہ ویسے مشکل میں ہے اور مشکل میں دکھیلا جائے گا. بنگلہ دیش اور دوسرے ملک کے ہمارے آگے بڑھتے رہیں گے, اور وہ تو روزگار کا وعدہ جو آپ نے کیا تھا وہ بھی کیا. آپ نے اپنے 1 کروڑ نوکریاں کا وعدہ کیا, اور اس بجٹ نے آپ نے ایک بھی نوکری نہیں دی, بلکہ آپ نوکریاں چھین رہے ہوں. آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا, اور اس بجٹ میں آپ ایک بھی گھر نہیں بنا رہے ہو. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ انکروچمنٹ کے نام پر آپ ان بچاروں کا کاروبار تروا رہے ہو جو بڑے مشکل سے اپنے آپ کو غربت سے نکالے ہیں. وہ چھوٹا تاجر, چھوٹا دکاندار, ریلی والا جس کا کاروبار آپ راتوں رات تباہ کرتے ہو, بلا نوٹس ان کا پورا محنت ایک رات میں گراتے ہو, ان کا اور ان کا پورا خاندان کا اسی وقت معاشی قتل ہوتا ہے. لیکن جب پورا ملک میں ہزاروں کاروباری لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر پورا معیشت پہ نقصان ہوتا ہے. اور غریب جائے تو کہاں جائے؟ وہ نہ حکومت کے ساتھ پاس جا سکتا ہے مدد کے لیے, نہ عدالت کے سامنے جا سکتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے مسٹر اسپیکر. اور یہ دوگلا پالیسی دیکھیں, ہمارا 2 نہیں ایک نیا پاکستان کی حالت دیکھے کہ غریب کی جھونپڑی حرام اور بنی کالا کا انکروچمنٹ حلال ہوتا ہے. خوف اور عدم استحکام کسی بھی معیشت کی موت ہوتی ہے مسٹر اسپیکر. اور نیب گردی سے پی ٹی آئی کی حکومت ہمارا معیشت کا نقصان پہنچا رہا ہے. نیب گردی اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی بزنس مین اور نہ کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کیوں کام کرے مسٹر اسپیکر؟ جب آپ کا ملک میں when you have a country of a population of let's say 200 million, ان میں سے صرف 2 million ٹیکس فائلرز ہے, آپ کیسے باقی 198 ملین پاکستانیوں کو چور, ڈاکو, لٹیرو, ٹیکس چور قرار دیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے مسٹر اسپیکر. ان اے لارجلی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہم نے اپنے عوام کو کوکس کرنا ہے, کنونس کرنا ہے کہ ہمارا ٹیکس فیس میں آئے. اس قسم کے طریقے سے خوف سے معیشت نہیں چل سکتا ہے. سنا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس اپنا اکاؤنٹ میں 5 لاکھ بھی ہے, اس 5 لاکھ جو ہے آپ نے اس کا حساب بھی دینا ہے. تو مطلب وہ غریب جو بڑے مشکل سے اپنے بہت محنت سے جوڑ کے 5 لاکھ اکٹھا کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے, اپنی حج عمرہ کے لیے, اپنے بڑھاپا کے لیے, اب اس کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, یہ پیسہ کیسے آیا, اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو بھی جیل جانا پڑے گا. یہ تو ظلم کا انتہا ہے مسٹر اسپیکر. آپ اپنا دوگلا پالیسی بند کرو, عوام دشمن بجٹ واپس لو. آپ کیسے پچھلے 10 سال کے ڈیٹ کا رونا روتے ہو جب ایک سال میں 5,000 ارب لیا گیا ہے. یہ تو نون لیگ کی سپیڈ سے بھی آگے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو دنیا کا ورلڈ ریسیشن کا مقابلہ کرنا پڑا, دنیا کا بدترین دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑا, 2 سیلاب آئے تھے, انٹرنیشنل جو آئل پرائسز تھے وہ سب سے مہنگے ترین تھے, لیکن ہم نے ہر دن ₹5 بلین کا لون لیا تھا. نون لیگ نے سی پیک کا پیسہ دینا پڑا, میٹروز کا پیسہ دینا پڑا, ڈیولپمنٹ کا پیسہ دینا پڑا, اور انہوں نے ہر دن
7 बिलियन रुपीस का लोन लिया था, लेकिन ये हम सबसे आगे हैं। इन्होंने आज तक हर दिन एवरी डे 15 बिलियन रुपीस का लोन लिया है। तो वो किस मुंह से इनसे हिसाब मांग रहे हैं? पहला इस पैसा का हिसाब दे दे, इस पैसा कहां खर्च हुआ, इसका हिसाब कौन देगा मिस्टर स्पीकर? After undermining our democratic rights, our human rights, our economic rights, now to undermine the sovereignty of this very parliament, Mr. Speaker. I want to ask, what is this ridiculously unconstitutional debt commission? And how is it possible that the collective wisdom of this House can be questioned by the likes of NAB, ISI, or military intelligence? This House is the supreme institution, Mr. Speaker. The collective wisdoms of this House are the supreme decisions of the people of this country. How is it possible? How is it possible those institutions are answerable to this House? This House is not answerable to any institution, Mr. Speaker. If any parliamentary decision is to be reviewed, the appropriate forum would be your own finance committee or the Public Accounts Committee, or we can form a whole new committee. But budgetary decisions, including debt, are the sole domain of the National Assembly of Pakistan. We will not subject ourselves before any institution, let alone some debt commission. This is absolutely undemocratic and unconstitutional. If we are to review parliamentary decisions, then the appropriate forum is Parliament itself, and we should review decisions. But if we are to start from anywhere, then we should start with those illegal, unconstitutional decisions that dictators rubber stamp parliaments took. Those decisions have no legal authority and have no moral authority. And if we are going to question our debt, we should also start with the $60 million that NAB owes to UK's investigation agencies for their useless witch hunts. If we are to review the damage the economy has faced as a result of debt, then we should start by the debt incurred by unelected individuals and political victimization. In the Karke case, no corruption was involved. But because of political engineering, political decisions, Pakistan lost its case in the international courts, and we now owe $1.6 billion. In the Rico Deek case, yet again, because of political decisions, Pakistan owes $11.45 billion. This is illegitimate debt. This is lost through the national exchequer, earned by those who have no right making financial decisions for this country. Agar debt commission ne kahin se hisab lena hai, kahin se shuru hona hai, to yahan se shuru kar le. और मेरा एक और सवाल है मिस्टर स्पीकर, ये आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये क्या है? The Constitution already mandates the National Economic Council. What is the legal basis for this development council? Our armed forces are supposed to be the one institution with the most integrity. We keep them away from political and economic decisions because we want our one credible institution to remain non-controversial. Armed forces all over the planet keep themselves away from such controversies so that the entire nation stands behind them when they defend our borders, when they stay awake at night to ensure that we are safe. Why is this government so intent on covering up their incompetence, on using the credibility of one institution as a crutch to cover up for their failures? The consequences of such a controversial decision, Mr. Speaker, can be serious. We cannot afford
We cannot afford for the blame of this government's failures to fall on the shoulders of this institution. We cannot let the armed forces take the blame for high taxes, for inflation, for unemployment, nor can we allow them to take the blame for this disastrous IMF deal. And nor should they be blamed for the development or lack of development anywhere in Pakistan. I would respectfully request the government to review this decision, take back this decision. There are many experts within institutions such as the NDU that can provide economic policy input, development policy input. But when we blur the line between institutions, then all institutions suffer. The credibility of all institutions suffer, Mr. Speaker. Our economy, Mr. Speaker, has a grim outlook. Our democratic position is faltering. The space for human rights is receding. And so far, we've only suffered almost 1 year of this government. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنے تمام پالیسیز پہ نظر ثانی کرے. عوام دشمن بجٹ واپس لو, نیا پاکستان واپس لو, قائد کا پاکستان ہمیں دو. یہ دوگلا نظام نہیں چلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیروں کے لیے ریلیف اور غریبوں کے لیے بوجھ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غریبوں کی جھونپڑی حرام اور بنی گالا حلال؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی آف شور کمپنی ہو تو وہ ہے حرام, اور اگر پی ٹی آئی کا, اگر عمران خان کا آف شور کمپنی نکلے تو وہ ہے حلال؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کا فورن فنڈنگ ہو تو وہ حرام ہے, اور اگر پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ ہو وہ حلال ہے؟ ہمارے پارٹی کے دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس ہو تو وہ حرام ہے, لیکن اگر پی ٹی آئی کے دوستوں, امیر ترین دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس ہے تو وہ حلال ہے. آخر طریقے انصاف کے ان حکومت میں تھوڑا سا انصاف تو ہونا چاہیے. ہر ادارہ پہ دباؤ, جوڈیشری کے عزت دار ججز کے خلاف سازشی ریفرنس, نیب کے اوپر دباؤ, نیب چیئرمین کے خلاف سازش چلتا ہے وزیر اعظم کے دفتر سے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو انصاف کرنا پڑے گا, جمہوری راستہ پر چلنا پڑے گا, انسانی حقوق کو تحفظ دینا پڑے گا, معاشی حقوق واپس دینا پڑے گا, ورنہ آپ کو جانا ہوگا, آپ کو گھر جانا ہوگا. یہ عوام دشمن بجٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم عوام کا معاشی قتل برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنا ہی ملک کا معاشی خودکشی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کی عوام کو اس نیا پاکستان کا عذاب سے بچائیں گے مسٹر اسپیکر. ہم اپنے معاشی حقوق, اپنے انسانی حقوق اور اپنے جمہوری حقوق پر کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ایک میں